رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور نہ حق نہ روا تعلق کسی سے نہ ہو، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت اللہ کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے رسول تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے رسول تم پر گواہی دے گا، اور وہ بے کم و کاست پوری کی پوری بات پہنچا دی گئی جو رب نے دی تھی، اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے کام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ بن کر اٹھنا ہوگا، اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں عمل کر کے دکھایا تھا وہ تم نے انہیں عمل کر کے دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی، اور یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ محاورہ، یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو
اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان کے ہاتھوں تعمیر ہوا۔ یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہ تھی، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حد میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس موقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردار نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہے۔ آیت تدبر: ایک انسان جب کسی کے جانے پر دنیا سے یا کسی مصیبت، پریشانی، ٹینشن میں فوری طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے کہ ہر چیز کا پلٹنا اللہ کی طرف ہے اور مجھے بھی اسی طرف جانا ہے، تو یہ فکر آخرت کی ایک بنیاد ہے جو انسان کے اندر کل کی تیاری کے لیے اسے آمادہ کرتی ہے۔ یہ بات انسان کا کہنا رب تعالیٰ کو اتنا ہی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو خوشخبری دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی۔ سبحان اللہ! انا للہ کہنے پر اللہ کی طرف سے عنایات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز راست رو کا کس بات پر کہ کسی بھی مشکل میں فوراً انا للہ کہنا۔ سبحان اللہ! یقیناً صفا مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برازاء و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، ذرا حال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ! البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفر کا لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جانتی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ!
ना उनकी सजा में तखफीफ होगी और ना उन्हें कुछ फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलावा दरकार है तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की साख्त में, रात और दिन के पहर एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफा की चीजें लिए हुए दरियाओं और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर इसके जरिए से में मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं। आयत तदब्बुर कि अल्लाह ताला इसके अंदर बारिश से मुराद कुरान और उसका बरसना दुनिया के लिए एक नूर और रहमत, सीनों में जला बख्शेगा ये नूर, और इससे वो सारी अताएं और बख्शें इंसान पर बरसेंगी जो एक इंसान की ज़रूरत है। अल्लाह ताला दुनिया की मुर्दा कहते हैं जिसमें नूर ना हो, और जिंदगी कहते हैं जिसमें कुरान का नूर हो। तो अल्लाह ताला इन सारी मिसालों से बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने वो चीज़ उतारी है जो एक कायनात में अजीम तरीन और तुम्हारे फायदे और जिंदगी का सामान है। मगर वहदत खुदाबंदी पर दलालत करने वाले इन खुले खुले आसार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबल बनाते हैं, और उनके ऐसे गर्विदा है जैसे अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देख कर इन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए। ये सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में है, और ये करना साथ देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सदा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरों से बेतुल्लकी जाहिर करेंगे, मगर सजा पाकर रहेंगे, और इनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता, तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं हम इनसे बेजार होकर दिखा देते। यूं अल्लाह इन लोगों के वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और पशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला लोग जो कल की फिक्र नहीं करते, कल पर ईमान नहीं लाने वाले, उनके लिए कल की जबरदस्त किस्म की वईद सुना रहे हैं ताकि इनके दिल हिल जाएं और ये कुछ कल के लिए सोचना शुरू कर दें। लोगों जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो। तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें बदी और फुहश का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई हैं। यहाँ अल्लाह ताला शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है उसकी एक वार्निंग दे रहे हैं। तुम लोग जो जमीन में उतारे गए और शैतान जो तुम्हें राहों से भटकाने के लिए अल्लाह ताला के साथ एक बात कर आया है, तो आज तुम्हें उसके लिए कुछ फिक्र करनी चाहिए कि हर कदम पे, हर लम्हे अपने मरदूद दुश्मन से बचते रहो जो हर तरफ से आप पर वसवसों की शक्ल आगे पीछे दाएं बाएं से हर वक्त हमलावर है, और वो तुम्हें वहां से देख रहा है जो यहाँ से तुम नहीं देख सकते। तो तुम उससे खबरदार होने वाले बन जाओ। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाज़िल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात उनको की समझ में नहीं आती। तदब्बर। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जानवर से तशबीह दी है, किसी परिंदे से या कीड़े मकोड़े से नहीं दी, या किसी बिल्ली से नहीं दी जिसके जो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, जिसके हिस्स। एक जानवर से तशबीह देने का मतलब ये है कि एक भैंस
وہ اتنی بس ہوتی ہے بحث، اگر اسے گرمی پڑ رہی ہے، اس پہ بارش پڑ رہی ہے، اس کو کچھ بھی حالات ہے، وہ اپنا چارہ کھا رہی ہے، اسے بالکل بھی کوئی کسی قسم کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان جن کی نہ ان کی زبانوں میں نور ہے، نہ ان کے آنکھوں میں، بلکہ وہ اس طرح کے ہے کہ جیسے کوئی جانور ہو، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، کیونکہ جانور پھر یہ کچھ فائدہ دیتا ہے، دودھ دیتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے اس طرح اندھے اور بہرے ہیں کہ ان کو نہ دنیا میں کچھ سجائی دیتا ہے اور نہ آخرت کے ان کو کوئی فکر ہے، یہ روحانی طور پر بالکل بھی زیرو ہو چکے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کو لینے کا، کھانے کا حکم، اجازت دے دی ہے، اگر کوئی بالکل بھی وہاں تک پہنچ جائے اس کی جان ہنزلی تک آنے والی ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اللہ کے حق کی ادائیگی کے لیے ہمارے اندر یہ جذبے اور احساس ہونے چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم لوگوں کو منع فرما دیا ہے تو کبھی ہم ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور غفلت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ ایسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق سے کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔